ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ملک کے طول و عرض میں مختلف محافل اور کانفرنسز کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہیں میلاد کے نام پر، کہیں سیرت النبی کے نام پر مختلف محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، مختلف اشعار پڑھے جاتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے بڑھ کر خوشی کا دن اور کون سا ہو سکتا ہے اس دنیا کے لیے، مخلوق کے لیے، انسانیت کے لیے، کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کیونکہ آپ علیہ السلام صرف رحمت للمؤمنین نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے، جہانوں کے لیے رحمت ہے، ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے، صرف اپنی امت کے لیے نہیں، سابقہ امتیں جو گزر چکیں ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور اس کا ظہور ہوگا قیامت کے دن، کہ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع نہیں کریں گے اور ساری انسانیت میدان محشر میں پریشان حال ہوگی، اور وہاں اتنی تکلیف اور کرب کے اندر لوگ مبتلا ہوں گے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چاہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن حساب کتاب شروع فرما دے۔ یہ وہاں کی کیفیت ہوگی اس میدان کی۔ تو یہ لوگ انسانیت پریشان ہو کر اپنے اپنے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، اور وہ سارے انبیاء پھر مل کر اخیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، اور اللہ تعالیٰ میرے دل پر اپنی وہ تعریف کھولیں گے جو اس سے پہلے کسی کے دل کے اوپر کھلی نہیں ہوگی، کسی کی زبان پر وہ الفاظ جاری نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو پھر میں ان الفاظ سے اللہ کی تعریف کروں گا سجدے میں گر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھائیے، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش پر عمل کیا جائے گا، آپ مانگیے، آپ کی مانگ کو پورا کیا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام کے فرمانے سے جنت کا دروازہ کھلے گا، آپ علیہ السلام کے درخواست پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کا حساب کتاب لیں گے، پھر شفاعت کبریٰ کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ تو اس وجہ سے صرف یہ اس امت کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، ساری امتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر خوشی کا کون سا دن ہو سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہوئی ہے، اللہ کی آخری کتاب قرآن نازل ہوا، دین مکمل ہوا، قیامت تک کے لیے جو انبیاء کرام کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، جو کتابوں کے نزول کا سلسلہ تھا موقوف ہو گیا، اور آپ علیہ السلام اور شریعت وہ مکمل طور پر وہ دے دی گئی جس کے اندر قیامت تک کے مسائل کا حل ہے۔ یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب وہ آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس آیت میں یہ مضمون ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ جس میں آپ علیہ السلام کی ختم نبوت بھی ثابت ہوتی ہے، قرآن کی آخری کتاب ہونا اور اسلام کا آخری دین ہونا اور مکمل دین ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، یہ تقریباً آپ علیہ السلام کی وفات سے 80 یا 81 دن پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد مسائل سے متعلقہ کوئی آیت یا کوئی حکم آسمان سے نازل نہیں ہوا۔ تو ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا، کہنے لگا کہ آپ کے نبی پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ آیت ہم پر نازل ہو جاتی، ہمارے نبی پر نازل ہو جاتی، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، اس کو عید کے طور پر مناتے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو اس یہودی نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ تو دیکھیں کہ جب دین ہی مکمل ہو گیا، اب قیامت تک کسی نئے دین کی یا اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ضرورت نہیں ہے تو کسی وحی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کو اتارنے کی ضرورت نہیں، تو کسی نبی کو بھی پھر بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں ہمیں خوب اچھے سے یاد ہے کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور آپ علیہ السلام کی تشریف آوری اور وہ دن جس دن آپ علیہ السلام تشریف لائے، اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بات اس پر آتی ہے کہ کیا اس دن کو منایا جائے، یا اس دن کو منایا گیا ہے، یا اس دن کو منانا بھی دین کا کوئی حصہ بنایا گیا ہے؟ تو بھائی اس کے لیے تو آپ حضرات صحابہ کرام اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، اور اس سے پہلے آپ دین کا مزاج سمجھیں۔ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ منانے کا نام دین نہیں ہے، وہ اپنانے کا نام ہے، وہ ایک عملی مذہب ہے جس کا تعلق عمل سے ہے۔ اس لیے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ آپ علیہ السلام تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی پیروی، یعنی آپ علیہ السلام کی نقالی تم اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد ہے، مقصد بعثت یہی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں یہ دن منانے کا کنسیپٹ کہاں سے آیا ہے ہمارے اندر۔ یہ ان قوموں سے آیا ہے کہ جن قوموں کے پاس عمل کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یا اپنے نبی یا ان کے پاس کوئی آئیڈیل ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کو وہ فالو کریں، تو انہوں نے اپنے کچھ شخصیات کے یا کچھ واقعات کے کوئی دن مخصوص کر رکھے ہیں، ان دنوں کو بس منا لیتے ہیں، بقیہ سارا سال چھٹی۔ اب جیسے ہم نے بھی کچھ دن مقرر کیے نا، ایک دن مزدوروں کا بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، تو مزدور وہ دن کیا ہوتا ہے جی، چھٹی ہو گئی، اداروں سے مختلف جگہ کچھ محفلیں منعقد ہوئیں، اور اس کے اندر مزدوروں کے حقوق کا تذکرہ ہوا، مزدوروں کو سلام عقیدت پیش کیا گیا، اور ان کو سراہا گیا۔ بیچارے اس دن مزدور اس دن بھی روڈ پر ہی بیٹھے ہوتے ہیں کام کے انتظار میں، ظاہر بات ہے انہوں نے مزدوری کرنی ہے تو شام کو کچھ لے کر گھر جانا ہے، تو لوگ وہ بڑی بڑی گاڑیوں والے وہ مزدور ڈے منا رہے ہیں، اور مزدور بیچارہ سڑک پر اسی طرح خجل ہو رہا ہے، اور وہ پورا سال میں سے ایک دن مزدوروں کی بات کریں گے، پھر پورا سال چھٹی، پھر کوئی مزدوروں کے حقوق کا کوئی تذکرہ تبصرہ اور کوئی اس کے اوپر عملی کام نہیں ہے۔ اسی طرح ان قوموں نے والدین کے ایک دن بنایا ہوا ہے کہ والدین کا، والد کا یا والدہ کا یا دونوں کا تو ایک دن تذکرہ کرو، ایک دن ان کے حقوق کی بات کرو، بس پورا سال چھٹی، پھر پورا سال کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ ذہن تو ان لوگوں کی طرف سے ہماری طرف منتقل ہو گیا کہ ایک دن محفل سجاؤ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرو، نعتیں پڑھو، ان کے مدح سرائی کرو، اور پھر پورا سال چھٹی۔ بھئی یہ اسلام نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، اسلام بلکہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی دن، کوئی آپ کی محفل ایسی نہ ہو، کوئی 2 آدمی 4 آدمیوں کا اکٹھ ایسا نہ ہو جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو۔
آپ کی کوئی کتاب ایسی نہ ہو، آپ کی کوئی تحریر ایسی نہ ہو، آپ کی کوئی گفتگو ایسی نہ ہو، اور آپ کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عکس نہ ہو، جس میں آپ علیہ السلام کی پیروی اور نقالی نہ ہو، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی کوئی جھلک نہ ہو۔ ہمارا تو کوئی دن اس سے خالی نہیں گزرنا چاہیے، ایک دن کیوں۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے بڑے عاشق اور سچے عاشق کون تھے؟ ظاہر بات ہے حضرات صحابہ کرام تھے۔ ہماری باتیں تو بس زبان کی حد تک ہے نا، نیچے زبان سے لے کر جو دل کا فاصلہ ہے بظاہر تھوڑا سا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا فاصلہ ہے۔ کس کا کتنا طے ہوا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہماری شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کتنے ڈھلے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کتنے ڈھلے ہوئے ہیں، ہمارے ادارے کتنے اس کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور ہماری اپنی شخصیت یا ہمارے ماتحت وہ کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، یہ تو ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے نا، یہ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام تو چلتے پھرتے حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر اور عملی نمونے تھے، اور ان کی جان نثاری کے ایسے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ وہ اپنے چند رفقا، چند صحابہ کرام کے ساتھ گرفتار ہو گئے۔ اہل مکہ نے ان کو گرفتار کر لیا، اور جو حضرت زید تھے ان کو صفوان بن امیہ، جو امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، اور امیہ بن خلف بدر میں مارا گیا تھا، تو صفوان نے حضرت زید کو رقم دے کر خرید لیا کہ میں اس کو اپنے ابا کے بدلے میں قتل کروں گا، کہ چلو کچھ نہ کچھ تو میرے دل کو تسکین پہنچے کہ میں نے اپنے ابا کے قاتل کو قتل کر دیا، نہیں میں نے اپنے ابا کے بدلے میں ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو اب ان کو خرید لیا صفوان بن امیہ نے، اور اپنے غلام کے ذریعے سے ان کو تنعیم کی طرف بھجوایا۔ مکہ سے باہر کی جگہ تھی، تنعیم میں ہی ہے نا مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ تنعیم کے مقام پر ہی ہے مسجد عائشہ، تو تنعیم کا مقام یہی کہلاتے، مکہ سے کافی باہر تھا۔ تو تنعیم کی طرف بھجوایا کہ ان کو قتل کرو، اور خود قریش کے کچھ افراد کو اپنے ساتھ لیا کہ آؤ چلو قتل کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اب ان میں حضرت ابو سفیان بھی تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بھی سرداران تھے قریش کے۔ اب یہ سارے وہاں تنعیم میں جمع ہیں، اور حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ عنہ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کو ابھی شہید کیا جانا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان نے اس موقع پر پوچھا حضرت زید سے کہ زید اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے بدلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے تمہیں منظور ہے؟ تو سچے عاشق نے کیا جواب دیا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم تو بدلے میں شہادت کی باتیں کرتے ہو، تم مجھے چھوڑ دو، اور بدلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں وہیں موجود رہیں، اور ان کو صرف اس کے بدلے میں ایک کانٹا چبھ جائے مجھے وہ بھی قبول نہیں ہے، مجھے وہ بھی برداشت نہیں ہے، تم تو شہادت کی باتیں کرتے ہو۔ اور ان کے بعد جب حضرت خبیب، یہ خبیب اور ہیں، ایک حضرت خبیب بن ارت ہیں، نہیں وہ حضرت خباب ہے، تو یہ حضرت خبیب کو بھی انہوں نے سولی دی تھی اسی موقع پر، تو ان کو بھی یہی سوال کیا، تو انہوں نے بھی آگے بالکل یہی جواب دیا کہ میں تو نہیں چاہتا کہ میری جان بچ جائے اور بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے۔ تو وہ تھے سچے جان نثار، سچے عاشق، جن کے عشق عملی مظاہرہ وہ احد کے میدان میں بھی نظر آئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یلغار تھی، کیونکہ کافروں کا پورا زور تھا احد کے میدان میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے، لہذا پورے ان کے جتھے اور ٹکڑیاں لشکر کی وہ بن کر آتے تھے پورے زور کے ساتھ، اور جہاں آپ علیہ السلام تھے وہاں وہ لوگ حملے کر رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام گھیرے میں تھے صحابہ کرام کے، تو
تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کفار کو کون دھکیلے گا؟ تو 7 انصاری صحابی ایک ایک کر کے باری ساتوں کے ساتھ شہید ہو گئے ان کفار کو دھکیلنے کے لیے۔ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ وہاں موجود ہیں۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس ڈھال بھی نہیں ہے اور جو کفار کے تیر مسلسل برس رہے ہیں۔ اب کفار کو پتہ تھا یہاں آپ علیہ السلام ہے اور صحابہ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو مسلسل تیر بھی وہاں برسا رہے تھے اور مسلسل جتھے بنا کر وہاں تابڑ توڑ حملے بھی کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ سوچنے لگے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو چھپایا ہوا ہے، یعنی ڈھال بنا ہوا ہوں، تو اگر کفار کی طرف میں چہرہ کرتا ہوں، سینہ کرتا ہوں اور آپ علیہ السلام کو بچاتا ہوں تو آپ علیہ السلام کو پیٹھ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا اور اپنی پشت کافروں کی طرف کر لی۔ اب کیا ہے کہ جو تیر آ رہا ہے، جو تلوار لگ رہی ہے وہ ان کی کمر پر، ان کی پیٹھ پر لگ رہی ہے اور سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا۔ اس موقع پر جب جان کو بنی ہوئی ہے، جان کو خطرہ ہے، اس موقع پر جان بچانا آپ علیہ السلام کی تو اولین فریضہ تھا ہی تھا۔ اس جنگ کے میدان میں وہ ادب بھی نہ بھولے، اتنے جان نثار لوگ تھے وہ۔ اور حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ان کے پاس بھی ڈھال نہیں تھی، وہ بھی ادھر ہی موجود ہیں۔ وہ ہر تیر کو یا کوئی تلوار آتی ہے تو وہ اپنا بازو آگے کر دیتے، بازو کو بطور ڈھال کے استعمال کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اتنے تیر، اتنے زخم لگے کہ اس بازو کی رگیں یا جو عصبات ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، وہ کٹ گئے اور بازو شل ہو گیا۔ اور جب بعد میں دیکھا گیا تو 39 زخم تھے ان کے اوپر، 39 زخم۔ آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ایک سوئی لگے تو اس کا کتنا درد ہوتا ہے، تو تیر لگتا ہوگا، تلوار لگتی ہوگی جو کاٹتی ہوگی جسم کو، تو اس کا کتنا درد ہوتا ہوگا۔ یہ تھے سچے جان نثار۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ وہ بھی وہاں موجود ہیں اور کفار کے تیر برس رہے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نیچے کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اوپر نہ ہوں۔ تو ان کی آنکھ پہ آ کر تیر لگا اور وہ ایسے لگا کہ ان کی آنکھ نکل کر یہاں لٹک گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اس آنکھ کو پکڑا، تیر نکالا، آنکھ کو پکڑا اور اس کی جو ڈھیلا ہے، یہ جو جگہ ہے حلقے میں، اس آنکھ کو رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تیرے نبی کی آنکھ کی حفاظت کرتے ہوئے اس تیرے بندے کی آنکھ ضائع ہو گئی، اے اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشن تھی اور زیادہ دیکھتی تھی۔ تو یہ تھے سچے جان نثار۔ اور اسی طرح ایک صحابی، ان کو جب زخم لگے اور وہ گرے اسی گڑھے کے اندر جہاں آپ علیہ السلام موجود تھے، تو انہوں نے اپنی پیشانی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر رکھ دیا اور اسی حالت میں ان کی جان نکلی۔ تو یہ عالم تھا ان لوگوں کا، فداکاری کا، یہ عالم تھا جان نثاری کا، یہ عالم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، کہ آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی نیچے گرنا تو دور کی بات ہے، آپ علیہ السلام کا تھوک مبارک بھی کبھی نیچے نہیں گرتا تھا۔ آگے بڑھ کر صحابہ اپنے ہاتھوں پر لیتے اور برکت کے لیے اپنے جسم پر ملتے، اور جس کو نہ ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ رگڑ کر اپنے جسم پر پھیرا کرتا۔ یہ ان کو محبت تھی، یہ جان نثاری تھی۔ یہ حضرات صحابہ کرام جو آپ علیہ السلام کی موجودگی میں اس طریقے سے جانیں قربان کرتے رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی محفلوں کو، آپ علیہ السلام کی باتوں کو یاد کر کر کے روتے تھے، آپس میں تذکرے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور آپ علیہ السلام کی محفل کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ، یہ جان نثار، یہ سچے عشاق دنیا میں آپ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک دنیا میں رہے ہیں۔ کتنے سال؟ 100 سال۔ کیونکہ آخری جو صحابی ہیں حضرت ابو طفیل عمر دوسی رضی اللہ عنہ، ان کی
109 یا 110 ہجری کے اندر وفات ہے، اور 10 ہجری میں آپ علیہ السلام کی وفات ہے، تو کتنا عرصہ بن گیا؟ 100 سال بن گیا۔ 100 سال تک صحابہ دنیا میں موجود رہے ہیں۔ کوئی ایک واقعہ کہ ان صحابہ نے کوئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا منایا ہو؟ حالانکہ یہ سچے عاشق تھے، آپ خود گواہی دیں گے ان واقعات کو سن کر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عملی طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے نقل کر رہے تھے، قول کے اندر، فعل کے اندر، اپنی نشست و برخاست کے اندر۔ اب آپ نے وہ مشہور واقعات سنے ہوگے کہ ایک لقمہ بھی وہ نیچے اگر گر رہا ہے دسترخوان پر تو اس کو اٹھا کر کھا رہے ہیں، اور شاہی جو آداب تھے ان کی طرف جب ان کو متوجہ کیا گیا کہ یہ تو شاہی دسترخوان ہے تو اس کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ نیچے سے اٹھا کر کھائیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو عملی طور پر اتنے پکے، اور جب منانے کو آپ دیکھیں تو کوئی بھی نہیں منایا جا رہا دن۔ اور یہی آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ جب مذاکرات کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کی جو لنگی ہے وہ ٹخنا ننگا ہے، اور نصف پنڈلی تک انہوں نے اپنی لنگی کی ہوئی ہے، جبکہ عرب کے سردار ایسے نہیں تھے، وہ تو جتنا بڑا سردار ہوتا اتنی اس کی چادر زمین پر گھسٹتی تھی۔ اب جن کے ساتھ جا رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا عثمان رؤسائے قریش کے پاس جا رہے ہو مذاکرات کے لیے۔ اب دیکھیں کہ مسلمان باہر حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے، صورت سچویشن ذرا تھوڑی سی سوچیں نا، سینیریو جب تھوڑا سا ذہن میں ہوگا نا تب آپ کو باتوں کی نوعیت کا بھی پتہ چلے گا، اور ان کے ایمان کے مرتبے کا اور ایمان کی گرماہٹ کا بھی اندازہ ہوگا کہ ان کے ایمان کی حرارت کتنی تھی۔ حدیبیہ میں مسلمانوں کا لشکر تو نہیں تھا، وہ تو اصل میں عمرے کے لیے آئے تھے، تو مسلمانوں کی ایک جماعت ٹھہری ہوئی ہے، 1400 کے قریب صحابہ ہیں، اور مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی بھی صورت ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا، یہ ہجرت کر کے گئے ہیں، یہ مکہ چھوڑ کر گئے ہیں، یہ ہماری بے عزتی ہے کہ اب یہ یہاں آئیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اکیلے گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو بھیجا تھا کہ ان کی رشتہ داری ہے، یہ محفوظ رہیں گے۔ تو اب حضرت عثمان غنی وہ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، ساتھیوں نے کہا کہ آپ اپنی لنگی کو نیچے کریں، یہ آپ نے ٹخنے کیوں ننگے کیے ہوئے، نصف پنڈلی تک کیوں لنگی کی ہوئی ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمائے میں اس کو ہرگز نیچے نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کو اسی طرح دیکھا ہے، جب میں نے ان کو اسی طرح دیکھا ہے میں ان کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو ان کو خاطر میں نہیں لایا، اور جب وہاں چلے گئے اور مذاکرات ہوئے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وقت مسلمان آ جائیں اور طواف کر لیں، ہاں آپ آ گئے ہیں، آپ کی رشتہ داریاں بھی ہیں یہاں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، تو چلو آپ آئیں آپ کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرگز ان کے بغیر ہرگز طواف نہیں کروں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر محبوس رہے اور عثمان یہاں اکیلا طواف کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس پر ان کو غصہ آیا اور کہا کہ اچھا آپ پھر نظر بند ہیں، آپ نہیں جا سکتے، اور پھر ان کے شہادت کی خبر وہ مشہور ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ تو دیکھیں کہ عملی طور پر اتنے پکے، ایسے پکے سنت کے پابند، ان کے ہاں کوئی تقسیم نہیں تھی کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے، ان کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ فرض ہے۔ ہم تو سنت کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار سنت ہی تو ہے، تم کیوں اتنی سختی کرتے ہو؟ کسی کو سر ڈھانپنے کا کہہ دیں، کسی کو ٹخنا ننگا کرنے کا کہہ دیں، کسی کو نماز کے بعد نماز سے پہلے سنتوں کا کہہ دیں، تو لوگ کہہ دیں سنت ہی تو ہے۔ صحابہ کرام نے تو صرف مسواک کے بل بوتے پر جنگیں جیتی ہیں، قلعے فتح کیے ہیں، صرف مسواک۔ انہوں نے سوچا کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، کوئی عمل چھوٹ رہا ہے، کہنے لگے کہ جنگ کی وجہ سے، جنگی حالات کی وجہ سے مسواک نہیں ہو رہی، یہ عمل چھوٹ رہا ہے، تو بس سپہ سالار نے حکم دیا سب مسواک کرو۔ اب درخت کاٹ رہے ہیں اور مسواکیں بنا رہے ہیں، اب سارا لشکر، اب آپ دیکھیں کہ اوپر سے قلعے سے جھانک رہے ہیں اور نیچے سارا لشکر ٹہنیاں کاٹ کاٹ کے مسواکیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی
اب یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ خیریت عافیت اس میں ہے کہ ان کی بات مان لیں، مذاکرات کر لیں اور قلعے کے دروازے کھول لیں۔ ادھر انہوں نے مسواک کی، ادھر قلعے کے دروازے کھل گئے، قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ حقائق ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بس منا کر خوش ہو جانا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف کوئی محفل اگر ہو، کوئی محفل منعقد ہو، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، تھوڑا سا ہم یہ بھی سوچیں کہ اس محفل میں شرکت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کتنا کا جذبہ میرے اندر بیدار ہوا، اور کتنی سنتیں ایسی تھی جو اس محفل سے پہلے میرے عمل میں نہیں تھی اور اس محفل کے بعد میرے عمل میں آ گئی۔ یہ بھی تو تھوڑا سا سوچیں۔ پہلی بات تو وہی میں نے عرض کر دی کہ وہ سچے عاشق ہیں، انہوں نے تو نہیں کوئی دن منایا، ہم پتہ نہیں کس طرف چل پڑے۔ اسی وجہ سے تو اس بات میں بھی اب تک اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اصل دن تھا کون سا۔ بعض روایات آتی ہیں کہ 3 ربیع الاول ہے، بعض روایات آتی ہیں کہ 9 ہے، اور جو حساب کتاب کرنا جانتے ہیں انہوں نے 9 کو ترجیح دی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ 12 ہیں۔ تو اگر وہ حضرات مناتے ہوتے تو یہ اختلاف بھی کیوں ہوتا؟ تو اس لیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے جس کی طرف ہم چل پڑے ہیں، یہ منانے والا دین نہیں ہے، یہ عملی دین ہے۔ دین اسلام ایک عمل کا نام ہے، دین اسلام اتباع کا نام ہے، دین اسلام پیروی کا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نقالی کا نام ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، شب و روز کی جتنی سنتیں ہیں وہ میرے گھر سے متعلق ہیں۔ میں اگر حکمران ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرے لیے نمونہ موجود ہے، اگر میں خامد ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ علیہ السلام کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ معاملات میرے لیے نمونہ موجود ہے۔ میں اگر باپ ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے باپ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو پیار کر رہے ہیں، ان کو گود میں اٹھا رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، تو میرے لیے نمونہ ہے۔ اگر میں ملازم ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائی ہیں۔ اگر میں تاجر ہوں تو آپ علیہ السلام نے تجارت بھی کی ہے، شام کا سفر بھی کیا ہے، اور میسرہ جو غلام تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے، وہ آپ علیہ السلام کے پورے سفر کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ان سے بڑا سچا، دیانتدار اور ان سے اچھا رفیق سفر کوئی نہ دیکھا۔ اگر آپ کاشتکار ہیں تو جرف کے مقام پر آپ علیہ السلام نے کاشتکاری بھی کی ہے۔ یعنی کون سا عمل ایسا ہے، کون سا میری زندگی کا شعبہ ایسا ہے کہ جس کے اندر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے میرے پاس نہیں ہیں۔ یہی تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام گھر کے اندر کی زندگی کیسے گزارتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے 9 نکاح کروا دیا آپ علیہ السلام کے، تاکہ یہ 9 عورتیں مل کر آپ علیہ السلام کی گھر کی زندگی امت کو پہنچائیں، اور 1.25 لاکھ صحابہ دیے تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے سفر ہیں، جہاد ہے، تبلیغ ہے، آپ علیہ السلام کا حج ہے، آپ علیہ السلام کے عمرے ہیں، آپ علیہ السلام کا مختلف وفود کے ساتھ معاملات ہیں، اور مختلف لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، معاملات ہیں، ان ساری چیزوں کو نقل کر کے امت کو پہنچائیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ربیع الاول کا مہینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اور وہ کتابیں جو علماء نے اسی عنوان پر، اسی موضوع پر لکھی ہیں، جن میں آپ علیہ السلام کی پوری زندگی اور سنن ہیں شب و روز کی، ان کو خریدیں، ان کو پڑھیں، اور اپنی زندگی کا جائزہ لے کر جو سنتیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں ان کو اپنانے کی نیت کریں۔ کرتے ہیں جی سب نیت، یہ ہے عملی طور پر کرنے والا کام۔ بقیہ جو ہو رہا ہے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ایک تو وہ ثابت ہی نہیں ہے، اور ثابت کرنے کے لیے ایسی عجیب و غریب دلیلیں دی جاتی ہیں کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا بات۔ اگلے دن وہ ایک کلپ تھا میں دیکھ رہا ہوں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھری محفل میں پوچھا گیا کہ جی مولانا صاحب یہ آپ مناتے ہیں جشن،
تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا کسی صحابی نے منایا ہے؟ اب آپ جواب سنیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو جواب دیا اس بچے کو، کاکا یہ بتا، جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو اس وقت صحابہ موجود تھے؟ اس بچے نے کہا ظاہری بات ہے اس وقت تو صحابہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسلمان تھا؟ انہوں نے کہا مسلمان تو نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کنہوں نے نہیں منایا؟ کافروں نے نہیں نہ منایا، کافروں نے نہیں منایا، مطلب آپ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کوئی مسلمان ہوتا تو مناتا نا۔ تو جو 100 سال تک صحابہ رہے ہیں تو منایا، تو پھر انہوں نے بھی نہیں، پھر کیا کہیں گے؟ تو ایسے بےہودہ قسم کی دلیلیں، اور پھر وہی جو اجازت دے رہے تھے منانے کی آج وہی چیخ نہیں رہے ہیں میڈیا پر۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھئی یہ کیا ڈھول ڈھماکے آپ بجا رہے ہو، یہ ڈانسر لائے ہوئے ہو اور مسجدوں میں کھڑے ہو کر ڈانس کر رہے ہو، اور یہ فضول خرچیاں اور یہ اتنی زیادہ لائٹنگ اور اتنے زیادہ ڈیک اور باقاعدہ لڑکیوں کو سجا کر حوریں بنا بنا کر، بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ بھئی آپ جب اجازت دو گے تو پھر یہ تو عوام ہے، آپ کیوں اجازت دیتے ہیں؟ جو چیز جائز نہیں ہے آپ پھر اجازت دے کر پھر عوام پر پابندیاں لگاتے ہو، تو لگا کر دکھاؤ پابندیاں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو حقیقت کو سمجھیں، یہ منانے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ اپنانے والی چیزیں ہیں۔ تو ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تجدید عہد کریں، اللہ تعالیٰ سے عہد کی تجدید کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے ہم اپنی زندگیوں کے پر نظر ثانی کریں، ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اور ایسے ایسے مشائخ کے واقعات ہیں، میں صرف ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک شیخ کا تذکرہ ہے، وہ کہنے لگے کہ ایک دن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنی زندگی کا جائزہ تو لوں کہ میری زندگی میں کتنی سنتیں ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن میں نے جائزہ لیا، تو اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں میرے زندگی کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ کرنے کا کام ہے بھائی، یہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام چلتے پھرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپیاں تھے، جن کو دیکھ کر آپ علیہ السلام خود صحابہ کو فرماتے تھے فلانے کی طرح قرآن پڑھو، فلانے کی طرح نماز پڑھو۔ یہ کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے کتابیں نہیں لکھی، لیکن انسانی شکل میں آپ علیہ السلام نے کتابیں وہ پیچھے چھوڑی تھی جو صحابہ کرام کی شکل کے اندر موجود تھی۔ تو کرنے کا یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔